احمد عبید صاحب اتنی سی لائک نہیں، اوشن لائک چینج، اوشن لائک ٹرانسفارمیشن جو عمران صاحب نے کی ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی سائنس، کوئی پالیٹکس، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ریئیکشن اس پہ ابھی تھوڑی دیر میں، لیکن عمران خان کس طرح اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی بہن کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے صلح کرنے کے موڈ میں ہے، جس کو وہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جی کوئی یو ٹرن لے لیا اور کوئی نئی بات کہہ دی. اگر میرے خیال میں آپ سے 9 مئی کے واقعے کے بعد سے اب تک 20 پروگرام میں آپ کے ساتھ شرکت کر چکا ہوں، اور شاید ہر پروگرام میں جہاں پر بھی 9 مئی کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں نے بار بار یہ بات کی ہے، اور میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی یہ بات کی کہ ایک 2 پرون اٹیک پاکستان پہ تھا کہ اکانومی تباہ کر دو، اور پاکستان کی آرم فورسز کو پاکستان کے عوام کی نظروں میں ان کی تذلیل ہو جائے، ان کی وہ عزت برقرار نہ رہے. اور یہ کام جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے ذریعے کرائے گئے دونوں. اکانومی بھی تباہ ہو گئی 16 مہینے میں، اور یہ نفرت کا بیج جو بو کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ بات میں شروع سے کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں، اگر عمران خان نے یہ بات اب کی ہے یا اب کھل کے سامنے بات آئی ہے، یہ بات بنیادی طور پہ یہی تھی، اور میں بات تو شروع سے کرتا آ رہا ہوں کہ یہ اس کو، اور یہ جو ہارن لاکنگ ہے، اس کو کھل دینا چاہیے. دیکھیے، یہ کوئی جنگ و جدل کا میدان تو نہیں ہے، یہ اپنا ملک ہے. یہاں پہ ہم نے کسی سے کوئی مقابلے نہیں کرنے، اور کوئی سکور وننگ پوزیشن سے ہمیں باہر نکل آنا چاہیے. تباہ کر رہی ہے ہمیں یہ بات کہ ہم اس کے اوپر کہ ایک سکور ہمارا جو ہے 1 پوائنٹ ہمارا اوپر ہو جائے، اس چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو بڑے کھلے ڈسپیشنیٹ ہو کے حالات کو دیکھنا چاہیے، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے فیصلے بھی یہی ہونے چاہیے. جی فرمائیے. بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں. آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، پچھلے 1.5 سال سے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی پاکستان کی جو پولیٹیکل فورس ہے تحریک انصاف، اس کو سر میں عرض کر دوں، اس کو فوج سے نہیں لڑنا چاہیے، اس کو پولیٹیشین سے لڑنا چاہیے. لیکن آپ کی یہ بات بھی ہو سکتا ہے اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ بیسٹ اکانومی نہیں دے سکی جو کسی بھی گورنمنٹ سے. سر میں ذرا کمپلیٹ کر لوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تھوڑا ڈیلے ہے آپ کی میری بات میں، وہ ذرا ڈیلے کا آ رہا ہے میکینزم، تو میں اگر عرض کر لوں اپنی پوری، پھر میں آپ کو مائک دیتا ہوں. تو اویس صاحب، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑانے والا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ڈی ایم ہے، یہ آپ کی باقی باتیں ماننے والی ہیں کہ صلح ہونی چاہیے، اگر صلح کا ماحول بن جائے، صلح کی شرائط پوری ہو جائے. آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اکانومی کو صحیح مینج نہیں کر پائی اب تک پی ڈی ایم عوام کے پرسیپشن کے حساب سے، اور جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ پی ڈی ایم یا کوئی اور فیکٹر ہے جس نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا دیا ہے، میرا خیال ہے نہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کو لڑایا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، نہ پی ڈی ایم نے لڑایا ہے. تو عمران خان خود لڑے اسٹیبلشمنٹ سے، کم از کم یہ تو اکنالج کریں کہ وہ غلطی پہ تھے اور آج وہ سدھارنا چاہ رہے ہیں. اویس صاحب، نہیں، سوال یہ دیکھیے، غلطی تو ہر آدمی سے 100 جگہ جو ہے، آپ پبلک لائف میں ہوں، پرائیویٹ لائف میں ہوں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. انسان کو تدارک بھی کرتا ہے اور غلطی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں لائف کے ساتھ چلتی ہیں، یہ کوئی بات نہیں. میں بات آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں، آپ حالات کو سامنے رکھیے کہ شروع سے ابھی یہ عمران خان کو تو ایک پیریڈ آیا نا 3 سال کا. اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ تین دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بنے اور ان کی حکومت رہی، اور ہر دفعہ فوج کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے بعد یہ حکومت سے الگ ہوئے، اور چیف آف سٹاف کے ساتھ ان کا جھگڑا رہا. وجہ کیا سر ماضی میں جہلا آج کی بات کریں کہ یہ پاکستان 1.5 سال کی بات کریں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آج کی بات کر رہا ہوں میں 1.5 سال کی بات بھی، چلیے 1.5 سال کی بات بھی کرتا ہوں کہ دیکھیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو اکنامکلی جو ہے 16 مہینوں میں تباہ کیا گیا، یہ ان کے ہاتھوں ہوا. کیونکہ جب یہ آئے تھے تو 14 بلین ڈالر اس وقت ریزرو تھے، اور جب آخری دن تھے تو 1 بلین ڈالر سے بھی کم تھا. پھر ان کو باہر سے لے کے پیسے ان میں جمع کرانے پڑے. اکانومی میں آپ سے ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا، آپ کی باتیں بہت حد تک ٹھیک ہوں گی. چلیے، میں اکانومی کی بات نہیں ہو رہی. عمران خان جو لڑے وہ خود لڑے فوج سے، میرا یہ پرسپیکٹو ہے. جی نہیں، عمران خان دیکھیں، فوج سے ان کا جنرل باجوہ کے ساتھ جو انہوں نے ان کی، اب یہ ان کی، کیونکہ ہی واز پرائم منسٹر، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے،
وہ ڈائریکٹ باتیں جو ان کے درمیان ہوئیں اور جو ان کو انفارمیشن ان سے ملی کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ غلط تھا یا چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنے لمٹ میں رہنا چاہیے تھا، بینگ انڈر اوتھ آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ ایک گورنمنٹ کے لم ہیں، یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا، ان کو یہ اپنے آپ کو ڈی فیکٹو حکمران بننا نہیں چاہیے تھا. یہ باتیں تھیں جو جس وجہ سے عمران خان کو ان کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ آگے نکل آئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو پوری فوج کے خلاف تھے. کیسے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ایک امپورٹنٹ جز ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی اسٹیٹ کا، اور آئیڈیالوجیکل اور جغرافیکل فرنٹیئر جو ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے پاکستان آرم فورسز کے اوپر ہے. جی ہاں، تو یہ ریزن ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن مسئلہ میں آپ کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں مصدق ملک صاحب کے پاس، لیکن وہ فکر انگیز سوال یہ ہے کہ معاملہ باجوہ صاحب تک کا نہیں تھا. عمران خان صاحب نے جنگل کا بادشاہ سے لے کر انلیگل آرمی چیف کی جو باتیں کی میڈیا کے سامنے کی، وہ جنرل عاصم منیر کے لیے کی تھی، وہ باجوہ صاحب کے لیے نہیں کی تھی. ایک بات. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں باجوہ صاحب والی، وہ بھی چھوڑے، اس کو میں ڈیٹیل میں کیا جاؤں، میں آگے چلتا ہوں اس سے. لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر جن کے خلاف عمران خان نے لانگ مارچ کیا، ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے، جن کو انہوں نے آرمی چیف ایکسپٹ نہیں کیا، جن کو وہ اپنے خلاف ہونے والی تمام کارروائیوں کو ذمہ دار اوپنلی میڈیا کے سامنے کہتے رہا. اویس صاحب آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ اب پھر اب یا تو پورا میڈیا اندھا ہے یا وہ بہرا ہے جب عمران خان صاحب کی ٹاک رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اڈیالہ جیل میں یا اس سے باہر. میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ آپ ابھی تک بتا نہیں سکے مجھے کہ آخر ایسی چینج کیا آئی. سوچ تو اچھی ہے، اگر آرمی سے چیف سے آپ کا تعلقات ٹھیک ہو جائے، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو آپ کو دوں گا، یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن وہ ہوا کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا.